اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ ہمارے رسول خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، لوگوں پر اپنی دینداری کا رعب قائم کرنے کے لیے جھوٹا لباس پہنیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بیڑیوں جیسے ظالم، جیسا کہ علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ خسری ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت ظالم ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں اور بہن کو بھی معاف نہیں کیا۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جتنا مرضی دے وہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں میں صرف حسرتیں ہی رہتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں اور پھر در در پہ جا کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور ان کی ضمیر کی آواز انہیں ملامت کرتے ہوئے کہتی ہے، حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، ہوا نہیں، ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ علی ویر منافق اور منافقہ ماچن، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، رفاقتوں کے نئے خواب خواہ خوش نما ہے مگر، رفاقتوں کے نئے خواب خوش نما ہے مگر، پر گزر چکا ہے تمہارے اعتبار کا موسم۔ معزز ناظرین، یہ دونوں میاں بیوی منافق اور منافقہ جتنے مرضی ٹویرے لگاتی پھریں اوپر اور نیچے، لیکن یہ خود دونوں ٹیرے کے ٹیرے ہی رہیں گے۔ ان کی خوش فہمی، غرور اور تکبر ایک دن انہیں لے ڈوبے گا۔ ایسے کم ظرف لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، پر وقت، موسم اور لوگ سب ایک ہی فطرت ہے۔ کب، کون اور کہاں بدل جائیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے لوگوں کے پاس چاہے کتنا بھی پیسہ آ جائے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ معزز ناظرین، آپ نے شداد بادشاہ کا تو سنا ہوگا کہ وہ کتنی دولت، حکومت اور شہنشاہت کا مالک تھا، اور مال و دولت کی وجہ سے اس میں اتنا غرور اور تکبر آ گیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہاں پر میں علی ویر منافق پڑوا اور منافقہ ماچن خسری سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ شداد بادشاہ کون تھا۔ اگر معلوم نہیں تو کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ مال و دولت اور حکومت، شہنشاہت کی وجہ سے اس میں اتنا غرور آ گیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس پر اس کے عالموں اور فاضلوں نے شداد بادشاہ کو بہت سمجھایا، جیسے آپ کے ناظرین اور حاضرین اور سامعین سبھی آپ کو متنبہ کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے کان پر جوں نہیں رینگتے، کیونکہ آپ صرف دولت کمانے کے نشے میں دونوں میاں بیوی گھوم رہے ہوں اور جھوم رہے ہوں۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ شداد بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ تک کر دیا، اور اس پر اس وقت کے عالموں اور فاضلوں نے بادشاہ کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ سلامت، یہ مال و دولت، یہ حکومت اور شہنشاہیت سب فانی ہیں، آپ خدا تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرو، اور خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت دیں گے۔ جس پر شداد بادشاہ نے اپنے عالموں اور فاضلوں کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھا
اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے جنت چاہیے، میرے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو اس جنت سے کئی درجے بہتر اور خوبصورت جنت میں اس دنیا میں اس سے بہتر بنا سکتا ہوں، اور میں اس دنیا میں آپ کو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ معزز ناظرین، تو یہی حال آج کل علی ویر منافق پروے اور منافق ماچن خسری کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا یوٹیوبر سمجھتا ہے۔ اس کے غرور اور تکبر نے ان کے ہوش و حواس کھو دیے ہیں۔ علی ویر منافق نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی نکالچو ہیں اور چور چورنی ہیں، اپنے ہی ناظرین کو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنے ہی ناظرین کو کہتے ہیں کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا۔ یہ انہی کے منہ کے الفاظ ہیں، اسی لیے میں انہی کے الفاظ اور انہی کی جوتی ان دونوں میاں بیوی کے منہ پر مارتی ہوں۔ معزز ناظرین، انہیں شرم آنی چاہیے کہ ان کے ناظرین نے انہیں سپورٹ کیا، ان کے چینل کو سبسکرائب کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا، اور یہ انہی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے انہی کے الفاظ ان کے منہ پر مار کر کہتی ہوں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت کرو گے تو ناظرین تمہیں عزت دیں گے، کیونکہ ناظرین تمہیں فیمس وے میں نہیں دیکھ رہے بلکہ نٹوریس وے میں دیکھتے ہیں۔ عزت تو ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اپنی عزت کروانا جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ عزت کس بلا کا نام ہے، اور تم لوگوں کی عزت تو اسی دن چلی گئی تھی جس دن تم نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو اسی گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اور ان کے کھانے پینے کے برتن اور چیزیں اس طرح باہر پھینکی کہ تمہارے گاؤں والے لوگوں نے سب نے آپ کو دیکھا کہ تم کتنے گھٹیا اور چیپیسٹ میاں بیوی ہو۔ معزز ناظرین، تو میں آپ سے شداد بادشاہ کی بات کر رہی تھی کہ اس نے دولت اور حکومت کی وجہ سے اس میں بہت غرور آ گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اس وقت کے عالموں اور فاضلوں کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے بالکل ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ کہا کہ اسے خدا تعالیٰ کی اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، میرے پاس وہ سب کچھ موجود ہے، میں کئی درجے بہتر اور خوبصورت جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ معزز ناظرین، آئیے تو سنیے اس کے بعد میں کیا ہوا کہ بادشاہ نے اپنے سب معمار لوگوں کو بلایا اور دنیا میں ہی جنت تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق انہوں نے جنت تیار کی، اور بادشاہ سلامت سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق آپ کی جنت بالکل تیار ہے، آپ تشریف لائیں اور اپنی جنت کا ویوز کیجیے۔ معزز ناظرین، جب شداد بادشاہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے مین گیٹ پر پہنچا تو اس کے دروازے پر آلریڈی ایک آدمی موجود تھا۔ شداد بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، ملک الموت۔ شداد بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا، میں تمہاری جان لینے آیا ہوں، اور یہی حکم الہی ہے۔ جس پر شداد بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس قدر مہلت دے دو کہ گھوڑے سے نیچے اتر جاؤں۔ ملک الموت نے جواب دیا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ شداد بادشاہ کا ابھی ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، تو علی ویر منافق پروے
اور منافقہ ماچھن خسری، یہ ہے انسان کی زندگی۔ معزز ناظرین، میں ایک بار پھر یہاں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ تم نے اپنی ماں اس عظیم ہستی کو چھوڑ دیا، اسے دکھ دیا، سوشل میڈیا پر اسے ذلیل اور خوار کیا، اس کا یوٹیوب چینل اور اس کا یوٹیوب اعزاز چھین کر اسے اسی گھر سے دھکے دے کر باہر نکالا، یہاں تک اس کے کھانے کے برتن اٹھا کر باہر پھینک دیے، جسے تمہارے گاؤں والوں نے بھی دیکھا اور وہ سب تم پر تھو تھو کرتے ہیں۔ تم کتنے بدنصیب اور بے شرم بیٹے ہو، کیونکہ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا تجھے، خالق کے بعد جس نے مکمل کیا تجھے، علی ویر منافق سنو، وہ تمہاری ماں کی ذات ہے۔ معزز ناظرین، اب کومنٹس کر کے بتائیے کہ آپ ان دونوں میاں بیوی منافق منافقہ کو کیا انعام دیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔